اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 21 رمضان المبارک 1442 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ میں نازیہ علی روز کی طرح آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ ناظرین گرامی، آج 21 رمضان المبارک ہے، شہادت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ مولائے کائنات جو یتیموں کے وارث، آج وہ سایہ جو یتیموں کے سر پر تھا نہ صرف ان کے سر سے اٹھ گیا بلکہ ان سب کو بھی یتیم کر گیا جو ان کی اولاد ہے، شبر و شبیر، زینب و کلثوم۔ آج وہ سایہ رخصت ہو گیا۔ ہم جب بات کرتے ہیں مولائے کائنات کی، حضرت علی علیہ السلام کی، یتیموں کو پالنے والے، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے والے، ان کی وصیت میں خاص بات تھی، میرے بعد یتیموں کو بے سہارا نہ ہونے دینا، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد کسی یتیم کو بھوکا نہ سونے دینا، میرے بعد کوئی یتیم خود کو یتیم نہ سمجھے۔ مولائے کائنات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مولائے کائنات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مسلمانوں میں فقہ حنفیہ کے مطابق خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں میں فقہ جعفریہ کی اگر بات کرتے ہیں، ان کے پہلے امام ہیں۔ مولائے کائنات جو دنیا سے جا چکے ہیں مگر شہادت کے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولائے کائنات کی ہم کس کس بات کا ذکر کریں، کس کس بات پر روشنی ڈالیں، کس غم کو منائیں، کس طرح آنسو بہائیں، اور کون سے فضائل ہیں اور کون سی زبان سے وہ ادا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہم نے بات کی 19 رمضان المبارک پہ ضربت کی، 20 پر مصائب کی، ہم نے ثقافت پر بات کی، ہم نے علم پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے قرآن اور علی پر۔ آج ہمارا موضوع ہوگا قرآن اور علی۔ علی دنیا سے گئے لیکن ہمارے لیے کیا کچھ نہ چھوڑ گئے۔ آج کے لیے صرف اتنا کہوں گی، مت پوچھ آج ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے، مت پوچھ آج ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے۔ مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے۔ روز کی طرح ٹرانسمیشن کا آغاز کروں گی۔ میرا ساتھ دینے کے لیے روز کی طرح میرے ساتھ مظفر حسین رضوی صاحب موجود ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آج کا سوال بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا تعارف بھی کروائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ نازیہ علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آج یہ تاریخ 21 رمضان یقیناً تاریخ اسلام میں ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں اللہ کے ولی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ فرماتے ہیں کہ سروئے زمین میں کسی کو یہ فضیلت عطا نہیں ہوئی کہ جس کی آمد ہوئی تو کعبے میں ہو اور جس کی شہادت ہو تو وہ مسجد میں ہو، یعنی خدا کے گھر میں آمد ہوئی اور خدا کے گھر سے ہی دوبارہ اللہ کے جانب انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی جانب چلے۔ تو یہ جو سعادت اللہ رب العزت نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی، روئے زمین پر کسی اور کو یہ سعادت یہ شرف عطا نہیں فرمایا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اسی عنوان سے آج ہم نے موضوع رکھا ہے کہ علی اور قرآن، قرآن اور علی، اس کا کیا آپس میں تعلق ہے قرآن کی روشنی میں، ہم اس کو بیان کریں گے آج انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوں گے جو آج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین علامہ سید سعید رضا زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں آپ۔ اور ہمارے ساتھ مشہور معروف نعت خواں تشریف فرما ہیں محترم جناب آصف کلام ملک صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ اور سلسلے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ جناب محترم کلام ملک صاحب جو ہے
بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت سے اس سلسلے کا آغاز کریں۔ نبیوں کے نبی عالم کے یمی، کیا بات ہے، ہر دل کے دلبر آتے ہیں۔ واہ، نبیوں کے نبی عالم کے یمی، ہر دل کے دلبر آتے ہیں۔ ہے عرش سے اونچی آج زمین، تشریف محمد لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اے صلی سبحان اللہ، اے صلی اللہ سبحان اللہ، وہ در ہے تمہارا در آقا، ماشاءاللہ، اے صلی اللہ سبحان اللہ، وہ در ہے تمہارا در آقا، اس در سے مرادیں پائی ہیں میں نے آقا یا رسول اللہ، اس در سے مرادیں پائی ہیں، جس در سے مرادیں پاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبیوں کے نبی عالم کے امین، ہر دل کے دلبر آتے ہیں۔ وہ چاہنے والوں پر اپنے کیا کیا نہ کرم فرماتے ہیں۔ وہ چاہنے والوں پر اپنے کیا کیا نہ کرم فرماتے ہیں۔ روضے پہ بلائے جاتے ہیں، روضے پہ بلائے جاتے ہیں، جلوے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبیوں کے نبی عالم کے یمی، ہر دل کے دل بر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان حسین اللہ، کلام جزاک صاحب بہت اللہ خوبصورت خیر، انداز میں جزاک بارگاہ اللہ۔ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں سلسلے گفتگو کا آغاز سے قبل آج کا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یقیناً اللہ رب العزت نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں۔ قصے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ان کی قوموں کے قصے اس لیے بیان فرمائے تاکہ آج کے زمانے کے لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ لہذا قرآن مجید کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں، ان میں کون سے قصہ جس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے، اس کے آپشن ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ان تینوں میں سے کون سا جواب درست ہے؟ جو جواب درست دے گا انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام پر اس کا نام اور اس کے لیے انعام کا اعلان کیا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کا وہ بہترین قصہ احسن القصص کون سا ہے؟ اس میں حضرت نوح کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ان میں سے جو ایک آپشن جواب درست ہوگا وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کا نام یہاں پر لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان۔
ناظرین، وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ فیض رمضان کا آپ سب حصہ روز کی طرح بن سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی آپ سب ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کامنٹس کے ذریعے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے سوال کیا ہے گوبیز فرینڈ کی جانب سے، آپ کو اس کی طرف سے کوئی انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم ایک اور سوال کریں گے جس کے اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو انعام دیا جائے گا۔ میں پہلے چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، جو ایک سوال ہے ہمارا جو گوبیز کی جانب سے ناظرین کو گفٹ دیا جائے گا وہ ایک بار دہرا دیجئے، پھر ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ان کا تعارف کروا۔ آج کا سوال میں پھر دہرا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو بہت سارے قصے بیان فرمائے ان میں سے ایک قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ وہ کون سا قصہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ان تینوں سے جو درست جواب دیں گے انشاءاللہ آخر میں ان کے لیے انعام کا اعلان کیا جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ بریک کے بعد جوائن کیا ہے مشہور معروف نوحہ خاں جناب راحل زیدی صاحب۔ السلام علیکم السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور علامہ سید سعید رضا زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہم نے جو موضوع رکھا ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیض ٹی وی کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اتنا اچھا موضوع رکھا اپنے پروگرام کا، اور مسلسل وہ فیض پہنچا رہے ہیں۔ چینل کا نام بھی فیض ہے ماشاءاللہ، اور مسلسل فیض پہنچا رہے ہیں اپنے سے۔ تو جس شخصیت کی آج بات ہو رہی ہے، اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، تب بھی ہم اس شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے۔ اس کے باوجود بھی طفل مکتب کی طرح کچھ تھوڑا بہت بچے کی طرح جو بات کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے ان کے لیے۔ جو رسول کی حدیث جو آپ نے بتائی وہ تو قرآن کے لیے ہے، لیکن علی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ناطق قرآن ہے، قرآن تو بنا ہی ان کے عمل سے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے مسند پہ بٹھا دیا جائے تو میں زبیر والے کو زبور والے کو زبور سکھا دوں، توریت والے کو توریت سکھا دوں، انجیل والے کو انجیل سکھا دوں۔ تو قرآن تو بنا ہی ان کے عمل کے بعد ہے، یہ عمل کرتے جاتے تھے، قرآن بنتا جاتا تھا۔ تو لگتا ایسا تھا کہ پروردگار قلم لے کے بیٹھا ہے، ان کا عمل کا انتظار کر رہا ہے، یہ عمل کرے میں قرآن لکھتا چلا جاؤں۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ علی مع القرآن مع القرآن علی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تمہیں کبھی قرآن کے اندر کوئی مشکل درپیش آ جائے تو تم علی سے رجوع کرو۔ لیکن افسوس کہ امت فرقوں میں بٹی اور علی کو بھی ایک فرقے میں بانٹ دیا، حالانکہ علی اس شخصیت کو فرقے میں بانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ کتنا فیض پہنچ سکتا تھا علی کی ذات سے اس کائنات کو، انسانیت کو۔ انسان واقعاً بڑے ہی پروردگار نے جو قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں اس لیے ہے کہ علی جیسی شخصیت سے فیض نہیں لے سکا۔ اور قرآن تو کیا، دنیا کے سارے علوم علی کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، جس کے لیے رسول یہ کہتے ہیں انا مدینۃ علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جبکہ رسول اگر یہ نہ کہتے تو رسول یہ کہتے کہ میں طاقت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول جو کہتے علی دروازہ ہے، لیکن رسول نے صرف علم کا نام لیا کہ علم علی کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس طرح میں نے علی کو علم پلایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ رب العزت نے مولا کائنات کے حوالے سے ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی کے فرمان کے ذیل میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس ہستی کے افعال کو کوڈ کیا ہے قرآن میں مختلف آیات کی صورت میں۔ تو کچھ قرآنی آیات اگر آپ بیان فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سب سے اہم چیز تو ویسے تو بے تحاشا بھری پڑی ہے اس کی قرآنی آیات، لیکن جو واضح ہے اس کے اندر بہت واضح ہے، جس کے اندر جس پہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ ہر فقہ اس بات کے اوپر وہ ہے کہ حضرت علی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ویسے تو 300 کہتے ہیں آیت علی کے لیے ہے، کوئی کہتا ہے 600 آیتیں، 6666 آیتیں قرآن مجید میں۔ جتنی بھی پازیٹیو آیتیں وہ علی کے لیے ہیں، اور جتنی نگیٹو آیتیں وہ علی کے لیے نہیں۔ اب جب انسان کو عقل آتی چلی جائے گی، اس پہ علم آتا چلا جائے گا، وہ سمجھتا چلا جائے گا کہ قرآن کی کتنی آیتیں علی کے لیے۔ قرآن کی آیتیں سمجھ میں تو نہیں آتی نا، قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔
جب تک علی سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. پہلے تو آپ کو علی سمجھنا پڑے گا. ابھی تو آپ کو علی سمجھ میں نہیں آیا, ابھی قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو ابھی تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 300 آیت علی کے لیے ہیں, 100 آیت علی کے لیے ہیں, 1 آیت علی کے لیے ہے. ابھی اگر آپ صرف اسی پہ رک جائیں گے, انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے, جو نماز قائم کرتا ہے, جو زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہاں آنے کے بعد تو ایک عجیب سا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ نے کہا کہ میں بھی ولی ہوں اور علی بھی ولی ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں رسول ہوں, میں نبی ہوں؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں ولی ہوں؟ اللہ کبھی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے, کبھی اپنے آپ کو علی کہتا ہے. تو اللہ اپنے آپ کو علی کہلانا پسند کرتا ہے. اگر علی کو کوئی خدا کہہ دے تو علی اس کو جلا دیتا ہے. اگر کوئی علی کو خدا کہہ دے, علی اس کو جلا دیتا ہے, اور اگر خدا کو کوئی علی کہہ دے تو خدا اس کو جلا دیتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. علی بہت سمجھنے کی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. جب علی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں, آپ علی سے محبت کریں. آپ علی سے محبت جتنی محبت کرتے چلے جائیں گے, معرفت بڑھتی چلی جائے گی. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو علی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. جیسا جیسا آپ کا عقیدہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسا آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. علی, حضرت علی کے حوالے سے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. راحل زیدی صاحب موجود ہیں بارگاہ مولا میں, نذرانہ کی تدریج کیجیے گا آج کی مناسبت سے. بسم اللہ. حسنین کے کاندھوں پہ حیدر کا جنازہ ہے. حسنین کے کاندھوں پہ حیدر کا جنازہ ہے. منظر ہے قیامت کا کوہرام ایک مچا ہے. ایک ضرب سے چھلنی ہے نہ جانے جگر کتنے. ملجم کے پسر تو نے کیسا ستم کیا ہے. حسنین کے کاندھوں پہ حیدر کا جنازہ ہے. ہاتف کی صدا گونجی کعبے میں جو آیا تھا, اس کا خدا کے گھر میں ہائے لہو بہا ہے. اس کا خدا کے گھر میں ہائے لہو بہا ہے. دیتے ہیں آگے پرسا ام البنین کو سا, بی بھی تمہارا وارث تم سے جدا ہوا ہے. بی بھی تمہارا وارث تم سے جدا ہوا ہے. غش کھا کے گری گھر میں کلثوم اور زینب, گھر سے جنازہ باہر بابا کا جب گیا ہے. حسنین کے کاندھوں پہ حیدر کا جنازہ ہے. اٹھتا ہے شور نوحہ, اٹھتا ہے شور ماتم, حیدر
کا جنازہ ہے یا دشت کربلا ہے. اور جناب آصف زیدی صاحب کا کلام تھا، یہ مقطع پیش کرتا ہوں. عباس کا سن اسی پر ہائے غم یتیمی، اولاد سیدہ میں آصف جب گریا ہے. حسنین کے کاندھوں پہ حیدر کا جنازہ ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام. ڈاکٹر صاحب جہاں بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گی شہادت کی. ہم کے آغاز سے 19ویں پہ بھی ہم نے بات کی، اس کے بعد آگے بات کریں. جی یقیناً آج کا دن بڑا ہی مسلمانوں کے لیے غم کا دن ہے کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسے عظیم المرتبت ذات کا دنیا سے رخصت ہونا جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں. بالکل. تو امت یتیم ہو گئی. بالکل چونکہ جو اللہ آغاز کے میں نبی میں کے نے کہا فرمان ہے کے مطابق جو ہے ایک ایسی ہستی کا اس دنیا سے رخصت ہونا جس سے لوگ علمی حوالے سے، معنوی حوالے سے، ہر حوالے سے مستفید ہو رہے تھے، لیکن ایسی ذات کا دنیا سے رخصت ہو اور پھر ایسی مظلومیت کے ساتھ رخصت ہونا جس کے اتنے فضائل ہوں اور اس کے بعد بھی ان پر بھی ظلم ہو رہا ہو. تو یہ روئے زمین پر جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کیا جرم تھا حضرت علی کا کہ آپ پر ضربت لگائی جائے اور بھی حالت سجدے میں، اور ضربت لگانے والا بھی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے. رضوی صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور میرا یہ سوال میرا پوری کائنات سے ہے کہ علی جیسی شخصیت جو صرف فائدہ پہنچا سکتی ہے، جس سے کسی چونٹی کو بھی کبھی کوئی ضرر نہیں پہنچے، جو پاؤں زمین پہ دیکھ کے ہی چلتا ہو کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی نہ آ جائے، ایسی شخصیت کے سر پہ ضربت لگانا، وہ بھی حالت نماز میں. دیکھیں زمانے کا ایک طریقہ ہے، ٹارگٹ کلر تو ہمیشہ ہوتے ہیں. آپ ٹارگٹ کلر پہلے شروع سے ہی ٹارگٹ کلر چلتے ہیں. انسان کی پہلے ریکی کی جاتی ہے اس کو مارنے سے پہلے. آج بھی یہی، پہلے بھی یہی تھا. اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کب نکلتا ہے، کب آتا ہے، کب آفس جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کب یہ شخص کمزور پڑتا ہے. جب انہوں نے علی کی پوری زندگی پڑھ لیا، ریڈ کر لیا، اس کے بعد نتیجے پہنچے علی جب سجدے میں ہوتا ہے تب دنیا میں نہیں ہوتا، تب دنیا میں نہیں ہوتا. تو وہ جو مارنے والا آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، علی کو پورا پڑھ کے آیا تھا. افسوس تو یہ ہے کہ علی کو پڑھنے کے بعد بھی اس نے یہ کام کیا. اچھا پھر علی نے کیا کیا؟ ضربت کھانے کے بعد بھی علی نے اپنے خطبے کے ایک وار سے اس کی گردن اڑا دی، قاتل کی گردن اڑا دی. فزت برب الکعبہ. جب علی نے یہ کہا نا تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اس نے تلوار اپنے ہاتھ سے پھینک دی کہ میں قاتل بن کے بھی ناکام ہو گیا یا قتل ہو کے بھی کامیاب ہو گیا. حضرت علی وہ شخص حالت سجدے میں کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کیسے کامیاب ہو گیا علی؟ اس لیے کہ حالت نماز کے اب مصلی دیکھ رہا ہے کہ علی کا خون بہ رہا ہے مصلی کے اوپر، علی مصلی کو دیکھ رہے ہیں. اب مصلی نے قسم کھائی علی سے، کہا اے کائنات کے امام، اے نمازی، کائنات کے سب سے بڑے نمازی، میں بھی قسم کھاتی ہوں تیری محبت کے بغیر جو مصلی پہ آئے گا میں اس کی نمازی قبول نہیں کروں گی، کہ تو نے میری لاج رکھی ہے، میں بھی قیامت تک اسی کی نماز قبول کروں گی جو تیری محبت کے ساتھ آئے گا. دنیا کو علی سے کیا پریشانی تھی؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا دنیا میں اللہ کو بھی بہت سارے لوگوں نے مانا، رسول کو بھی مانا، لیکن علی کے معاملے میں آنے کے بعد وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز ان کو روک رہی ہے علی کو ماننے سے. حالانکہ یہ اگر پوری کائنات دنیا علی کو مان لیتی تو حدیث رسول بڑی مشہور حدیث رسول ہے، اے علی اگر یہ دنیا پوری تیری محبت پہ جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو بناتا ہی نہیں. تو کتنا یہ انسان جو ہے وہ میں کہوں گا کہ کم ظرف ہے کہ دوزخ میں جانا پسند کر رہا ہے لیکن علی کی محبت پہ نہیں جانا پسند نہیں کر رہا. مشہور حدیث رسول کی کہ اگر ساری دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جائے
تو میں اس کائنات میں جہنم کو بناتا ہی نہیں. اور آپ کو میں بڑی اچھی بات اور بتاؤں حضرت علی کے حوالے سے. میں تو پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت نور جیسی زندگی چاہیے حضرت علی کے بارے میں. ہم تو ابھی طفل مکتب ہیں کہ بڑے حیران ہوتا ہوں میں کہ دنیا آج پریشان ہے اور مسلمان تو سب سے زیادہ پریشان ہے. 1.5 ارب کی آبادی اور ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, سب ہمارا بگاڑ ہے. ہم سے ابھی تک خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے. اس وقت خیبر فتح کر لیا ہم نے, آج ہم سے خیبر فتح نہیں ہو رہا. پوچھو کیا وجہ ہے آج خیبر فتح کیوں نہیں ہو رہا, اس وقت خیبر فتح کیوں ہوا تھا. تو یقیناً ہم کہیں نہ کوئی کمزوری ہمارے اندر آ گئی ہے. ہم کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ چکے ہیں, ہم کوئی چیز بھول چکے ہیں. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ہم نے کیا چیز چھوڑ دی ہے, کیا چیز ہم بھول گئے ہیں. یہ ساری مسلمانوں کے لیے ہے, خالی فقہ جعفریہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ علی سب کے امام ہے, علی سب کے امام. میں کہہ رہا ہوں علی میرے امام, تو میں کہہ رہا ہوں نا علی سے پوچھو کیا میرے امام ہے. علی کہے گا نہیں, انسانیت کے میں تمام انسانیت کا امام ہوں. اللہ سے پوچھو کیا میرا اللہ ہے. کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ اللہ کے نبی سروئے زمین میں ہر ایک کے مولا ہے, اور جس جس کے میں مولا اس کا علی مولا. یہ تو کائنات میں جس جس کے مولا رسالت مآب ہے. اس کی مثال جی, اس کی مثال یہ ہے کہ میں کہوں کہ اللہ میرا اللہ ہے. خالی میں تو کہہ رہا ہوں میرا اللہ ہے, اللہ تو سب کا اللہ ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اللہ سب کا اللہ ہے, اللہ سب کا ہے, لیکن کیا سب اللہ کے ہیں؟ بالکل اللہ تو سب کا ہے, کیا سب اللہ کے ہیں؟ کیا سب اللہ کو مان رہے ہیں؟ نہیں. اب اللہ تو سب کا ہے لیکن سب اللہ کو نہیں مان رہا. اسی طرح سے رسول سب کا ہے, تو کیا سب رسول کے ہیں؟ سب رسول کو بھی نہیں مان رہے. بالکل اسی طرح سے حضرت علی سب کے ہیں لیکن کیا سب علی کو مان رہے ہیں؟ تو وہ تھوڑا تو فرق آ جاتا ہے کہ جو حضرت علی کو مانتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر پروردگار نے قسم کھائی کہ انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں اسی لیے آج انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے خسارے میں رہنے کی وجہ کیا ہے. اور میں بات کو مکمل کروں جو میں یہ کہہ رہا تھا ابھی کہ آج خیبر فتح کیوں نہیں ہو رہا. تم لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہو, اور خیبر فتح نہیں ہو رہا. تو اس وقت بھی تو فتح نہیں ہوا تھا, 40 دن تک رسول بیٹھے رہے. خیبر فتح کیوں نہیں ہوا تھا؟ جب تک علی ولی اللہ نہیں آگے خیبر فتح نہیں ہوا تھا. آج بھی اگر خیبر فتح کرنا ہے تو علی ولی اللہ کہنا پڑے گا, تب خیبر فتح ہوگا. ہم گھبرائے ہوئے ہیں, ہم پریشان ہیں پوری کائنات کے اندر. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے, کسی سے بات نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم علی کو مولا مان لیں. ہمارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں. کیا اللہ کے رسول خیبر فتح نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اللہ خیبر فتح نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ بتانا چاہ رہا تھا آنے والی کائنات کے اندر دیکھو میری حجت کو ماننا, میری حجت کو مانو کہ ساری مشکلیں آسان کر دوں گا. اس میں یہ اعلان بھی تھا کہ لا اعطین الرعیۃ غدا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ. یعنی یہ جو انعامات کا اعلان ہو رہا تھا بار بار کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ کہ جس کو اللہ چاہتا ہے, وہ کہ جس سے نبی محبت کرتا ہے. میں تو کنکلوژن پیش کر رہا ہوں نا, یہ جو چیزیں ہیں کنکلوژن ہے کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کر, بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کر, اور بد نصیب دیکھ علی کو پکار کر. بالکل, تو جو کنکلوژن ہے اس بات, عالم نے اس کو بیان کیا ہے کہ قوت جاذبہ اور قوت دافعہ, یعنی دو ایسی قوتیں ہیں جو بالکل متضاد ہیں. ایک جذب کرنے کی, تو واحد کائنات کے اندر علی کی ذات ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں قوتیں ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے نہ چاہنے والوں میں پائی جاتی ہیں. یعنی جو شدت چاہنے والوں کی علی کے ساتھ ہے, روئی زمین میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اتنا کوئی ڈوب کے چاہنے والا خدا کا بھی کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ جو اس قدر چاہتا ہو. اور بعض نے چاہنے کے اس لیول پہ آ کے حد سے بڑھ گئے, اور وہ بھی جو ہے نا اس دائرے اسلام سے خارج ہو گئے, جنہوں نے علی کو خدا کہہ دیا. یعنی چاہنے کا ایک لیول تھا, وہ اس شدت سے چاہا کہ نہ جانے پر وہ کہاں کہاں تک پہنچ گئے. اس حوالے سے کہ جو مجھ سے زیادہ دشمنی رکھنے والے بھی گئے, میرے لیول کو بڑھانے والے, یعنی جو اللہ رب العزت نے جو رسالت مآب نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے, اس سے بڑھ کے اگر کوئی مجھے آگے لے کے جائے گا تو وہ بھی کفر میں چلا جائے گا. اور جو مقام و مرتبہ خدا نے اور رسول نے مجھے عطا فرمایا اس سے کم کرے گا تو وہ بھی دنیا میں جو ہے نا ناکام, آخرت میں بھی ناکام. بات کاٹ رہا ہوں, کم تو کرنے کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے نا جہاں مکمل پتہ ہو. ابھی تو مکمل ہی نہیں پتا ہمیں, وہ تو بغض ہو گیا نا, بغض وہ تو بات یہ ہے کہ اب یہاں سے ہم اس طرح بڑھتے ہی نہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم اتنا جاتے ہیں جتنا ہم سمندر میں تیر سکیں, ڈوبے نہیں, تیرتے چلے جائیں. حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے. پانی پہ اگر اوپر رہے گی نا کشتی تو کشتی چلتی رہے گی, اور پانی کی اگر پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. تو تم دنیا میں اسی طرح رہو کہ دنیا کے اوپر چلتے رہو. راحل زیدی صاحب کیا سنا رہے ہو؟
شہادت کے حوالے سے اگر کوئی کلام ہو. ہاں بالکل. جی ضیاء بھائی کا کلام ہے، بہت پرانا ہے. شب ضربت سے شہادت. بالکل بالکل آغاز کیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شب چاک گریبان سحر گریہ گناہ ہے، مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے. ماں بین زمین آسماں محشر کا سما ہے. 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے. تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کام. اے مومن سر پیٹو کرو گریہ و ماتم. اے مومن سر پیٹو کرو گریہ و ماتم. فارغ جو تاجد سے ہوئے فاتح خیبر، اور صحن میں آئے جوئی حجرے سے نکل کر. بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر، ہوتا کہ ادا فجر کا وہ فرض مقرر. مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو. دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو. گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرار، اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار. نالے نہ کرو صبر کرو اے میری غمخوار. جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار. دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برسا. مسجد میں مجھے جان دو دروازے سے ہٹ جا. مسجد میں مجھے جان دو دروازے سے ہٹ جا. پہنچے جوئی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر. اوندھا پڑا سوتا ہے لئی ایک زمین پر. جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر. اٹھ پیروے ابلیس شقی اور ستمگر. معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفہ. کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ. کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ. یہ کہہ کے عزا دینے لگے خلق کے مولا. محراب عبادت میں ہوئے زیب مصلی. مصروف ہوئے طاعت رب میں شہ والا. تھی فجر کی پہلی رکعت پہلا وہ سجدہ. اور تلوار رکعت سے بن ملجم نے لگائی. دو بار کیا سر کو جبھی تک اتر آئی. دو بار کیا سر کو جبھی تک اتر آئی. سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے جلا. کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستمی جا. کی حق کے ولی پر یہ بھلا اس لیے بیدار. فریاد فریاد فریاد
فریاد فریاد، اس شور و فغا کو سنا حسنین نے جیتا، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم، حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا، وہ بین کیے جس کے منہ کو جگر آیا، پھر ایک چٹائی پہ غرض ان کو لٹایا، غم خاروں نے زخمی سہے صفدر کو اٹھایا، گھر لائے مبادا کہیں حالت نہ بگڑ جائے، سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے، سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے، شب چاک گریبان سحر گریہ کنا ہے۔ ناظرین کرام، جزاک اللہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن اور علی ہے، کہ قرآن سے علی کو کیا نسبت ہے اور علی کے قرآن سے کیا نسبت ہے۔ یقیناً وہ گھرانہ ہے کہ جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرما کے گئے کہ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضل بعدی فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بالکل، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے افراد میں سے ایک بڑی ہستی جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی ایک علی ہے اور ایک قرآن ہے۔ دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو امت اس کو ان کے دامن کو تھامے رکھے گی وہ حوض کوثر میں میرے پاس صحیح سلامت ایمان کے ساتھ پہنچے گی، اور اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ لہذا آج اس وقت جو عالم اسلام کا جو حال ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ کسی نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، کسی نے اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی اہل بیت سے زیادہ قریب ہے تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جس نے قرآن کے قریب زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دونوں ثقیل چیزیں ہیں، دونوں گھراں قدر چیزیں ہیں، اور دونوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے خود صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ بار بار کہ میں اہل بیت کے بارے میں بار بار تذکر دے رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ متمسک رہنا ہے۔ لہذا آج اسلام جو ہے جس حال میں ہے پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، جو بھی تکلیفیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ہیں، اور وہ آپ باقی دنیا کے دیکھیں کہ وہ دنیا کی دولت پر انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی، اس حدیث مبارکہ کو ترک کر دینا۔ کسی نے قرآن کو ترک کر دیا تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر اب تو تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت اور رسوائی ڈیفینیٹلی اس انسان کے مقدر میں آ جاتی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا اگر کسی نے قرآن کو لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا تو بھی ان کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے کہ دونوں ساتھ کہا کہ لأنہما لن یفترقا علی الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے دنیا میں۔ کائنات اگر ایک بھی ہو جائے اس کو جدا کرنے کے لیے ہمارے پاس مثال موجود ہے، خود نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام موجود ہیں کہ جن کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، لیکن یہ کہ نو کے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت یہ بتا دیا کہ دیکھیں دنیا والے ہمارے تن سے سر کو جدا کر سکتے ہیں لیکن قرآن وہی اسی گھرانے پر اترا قرآن۔ تو یہ فضیلت قرآن میں بیان ہوئی ہے اہل بیت اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے رضوی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حدیث رسول موجود ہے، ثقلین کہتے ہیں دو برابر کی چیزوں کو، جب یہ اور نون لگا دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب جس کے بیان کی جا رہی ہے وہ ہم وزن چیزیں ہیں۔ سبتین حسن حسین، سبتین نواسے، سبتین برابر کے، مغربین مغرب اور عشاء کی نماز برابر ہے، زورین ثقلین ہم پلہ چیزیں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول سنی لوگوں نے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے بڑی پیاری حدیث کوٹ کری ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے تو رسول کی ایک ہی حدیث ملتی ہے
اس کے علاوہ اہل بیت کے حوالے سے حدیثیں بھری پڑی ہیں. امت نے پھر بھی قرآن کو بہت زیادہ لے لیا, اہل بیت کو بہت زیادہ چھوڑ دیا. پھر دونوں برابر ہیں, یہاں پر بھی جس طرح سلیم برابر ہے نا, دونوں معاملات صحیح ہیں, اہل بیت کو بھی چھوڑا, قرآن کو بھی چھوڑا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ایک حدیث, میں آپ ہی کے بیان پر چل رہا ہوں, آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں میں, کہ رسول حدیث رسول ہے اس ایک حدیث ہے, اور اہل بیت کے حوالے سے 1000 حدیثیں اور قرآن کی 1000 آیتیں میں بتا دوں گا. امت نے 2000 آیتیں چھوڑ دی تو ایک کی کیا پرواہ کرے گی. آپ یہ دیکھیں نا, تو ایک ہے نا خالی قرآن کے حوالے سے, یہ تو خالی ایک حدیث ہے نا, لا اسلکم علیہ اجر للمطاف قربا, میرے کوئی تم سے اجر مانگتا ہی نہیں سوائے میرے قرابت دار سے محبت کرو. رسول کہہ رہے ہیں میں اپنی, اب تم نے جو کچھ بھی میں نے کیا ہے, جو رسالت دی ہے, جو دین دیا ہے, تمہارا نبی ہوں, تمہیں دونوں دوزخ جنت کا فرق بتایا ہے, تو تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا, میرے قرابت دار سے محبت کرو. ایسی ہزاروں حدیثیں رسول کی اور آیتیں قرآن کی موجود ہیں اہل بیت کے حوالے سے. قرآن کے حوالے سے ایک یہی حدیث ہے, اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ امت نے قرآن کو پھر بھی بہت ہے, لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ امت نے بہت, دیکھیں میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, قرآن تو پھر بھی لے لیا امت نے, قرآن تو پھر بھی نظر آئے گا, سر پہ رکھ کے آیا قرآن, جگہوں پہ سر پہ رکھ کے آ گئے, قرآن کہاں چھوڑا. اہل بیت کے مقابلے میں سر پہ قرآن رکھ کے آ گئے, رسول نے تو منع کیا تھا نا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا, قرآن سر پہ رکھ لیا, اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے, تو قرآن کو تو چھوڑا نہیں, اہل بیت کو کئی دفعہ پہ چھوڑا ہے. اور ان کی اصل وجہ جو ہے گمراہ ہونے کی, وہ اہل بیت کو چھوڑنا ہے. کیونکہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ہو, قرآن سمجھانے والا نہ ہو, قرآن تمہارے کی سمجھ بیکار ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب تک قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو, جب تک ناطق قرآن نہیں ہوگا, قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ناطق قرآن کا ہونا ضروری ہے. پھر بھی ایک حد تک تو قرآن لیا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, دونوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. ایک حد تک قرآن کو لیا, اہل بیت کو تو اس حد تک بھی نہیں لیا. یہی وجہ رہی کہ کربلا بھی برپا ہوئی, یہی وجہ رہی کہ بی بی کا دروازہ بھی جلایا گیا, یہی وجہ رہی کہ ظلم پہ ظلم کرتے چلے گئے, اور یہی وجہ ہوئی کہ آج علی کو شہید کیا گیا. قرآن کو کہاں چھوڑا, اس سے کہاں قرآن کو چھوڑا. قرآن پڑھنے تو آیا تھا, نماز قرآن کو تو کہتے ہیں, وہ قرآن پڑھنے تو آیا تھا, اس نے علی کو شہید کر کے بتایا کہ قرآن تو ہے لیکن علی نہیں ہے, قرآن ہے لیکن حسین نہیں ہے, قرآن ہے لیکن حسن نہیں ہے. ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن ہے, اس کے ساتھ علی کو بھی رکھو, حسن کو بھی رکھو, حسین کو بھی رکھو, اہل بیت کو بھی رکھو, تب سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے, اور تب ہی تمہیں فائدہ پہنچے گا. ورنہ تم الگ الگ رکھو گے, چاہے قرآن و اہل بیت, چاہے اہل بیت کو رکھو, قرآن کو نہ رکھو, چاہے قرآن کو رکھو, اہل بیت کو رکھو, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. دونوں کو ساتھ رکھو گے تو فائدہ ہوگا. ناظرین یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دونوں کو ساتھ رکھنا ہے. اس لیے کہ قرآن کو لے کے اہل بیت کو چھوڑیں گے تو بھی ناکامی ہے, اور اگر اہل بیت کو لیا قرآن کو چھوڑ دیا تو بھی ناکامی ہے. یعنی ایک کو لے کے نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں, یہ دونوں چیزیں ساتھ سے ہیں. قرآن ہمیں ہدایت کی کتاب ہے, لیکن ہدایت لینے کے لیے ہمیں صاحب کتاب سے رابطہ کرنا پڑے گا. صاحب کتاب ہی ہمیں بتا دیا کہ قرآن نے جا بجا فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل الذکر سے سوال کرو جب تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر وہ اہل الذکر سے میں نہ پوچھوں, اور سوال اگر نہ پوچھوں, کسی سے جا کر علم حاصل نہ کروں, تو لا محالہ گمراہی اسی کے لیے جس کے پاس علم نہ ہو. علم روشنی ہے, اور جہاں روشنی نہیں ہے وہاں گمراہی ہے. لہٰذا اس حدیث نے بار بار ہمیں جو ہے اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ ہمیں دونوں کو لے کر. ناظرین کرام, یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. ہمارا پینل بھی تبدیل ہو گیا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب تعارف بھی کروائیں گے ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں آپ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. لائیو کال کے ذریعے یوٹیوب پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہمارا فیض ٹی وی نیٹ ورک کا چینل یوٹیوب کا وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہم نے سوال کیا ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا گوبیز کی جانب سے, جو بھی اگر صحیح جواب دے گا اس کو گفٹ ہیمپر دیا جائے گا. ابھی جو ڈاکٹر صاحب سوال کریں گے اس کے لیے فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو انعام ملے گا. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, اب سوال جو دوسرا سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدا میں
وہ کون سی شخصیت تھے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں؟ ان کے 3 آپشن ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام۔ ان 3 اصحاب میں سے کس کو یہ شرف اور سعادت حاصل ہوئی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب سے پہلے نماز ادا فرمائیں؟ اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید ناصر حسین زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، بہت شکریہ آپ ہمارے فیض پروگرام میں تشریف رمضان لائے۔ اور ان کے ساتھ مشہور نوحہ خاں محترم جناب سید اوسجا علی زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز قبلہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور علی۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ یہ جو موضوع ہم نے رکھا ہے اسی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذیل میں رکھا ہے۔ اس کا ذرا اس کی وضاحت فرمائے گا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً فیض ٹی وی والوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم کچھ مولا کائنات کے بارے میں گفتگو کر سکیں اور حاضرین تک، سامعین تک ہماری یہ باتیں پہنچ سکیں۔ اور دوسرے مرحلے میں تسلیت عرض کرنا چاہوں گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے۔ یہ شہادت عظمیٰ صرف شیعان حیدر کرار کے لیے نہیں ہے یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ ہر انسان اس پر سوگوار ہے، لہذا میں دوسرے مرحلے میں تسلیت عرض کروں گا۔ اور اب آپ کا سوال کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تو مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے فارسی کا کہ کسے را میسر نشد ان سعادت۔ یہ بہت دیکھیے الفاظ اشعار میں بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی بے تحاشا وسعت ہوتی ہے۔ کسیرا میسر نہ شد انسان، یہ کسیرا اس میں سب آ گئے، کیا بات، کسی کو بھی کیا بات، یہ سعادت میسر ہی نہیں ہوئی۔ کسیرا میسر نہ شد ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ اور اسی طرح کسی عرب نے بھی خوبصورت انداز میں کہا تھا، عرب کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے انسان جو پیدا ہوئی تو اللہ کے گھر میں، اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اللہ کے گھر سے۔ دوسرے مرحلے میں یہ پیغمبر گرامی کا یہ قول کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آپ اگر اس حدیث کو غور سے دیکھنا چاہیں، کسی بھی حدیث پر بحث کی جاتی ہے، اس کے ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہمارے اور آپ کے نکلے ہوئے دہن سے نہیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کو سڑاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ کے دہن سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کسی کے جلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت پر مبنی الفاظ۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا اب یہ حدیث اس طرح سے القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو اس حدیث کو غور سے دیکھیں تو اس کے حدیث کے شروع میں بھی قرآن ہے اور اس کے حدیث کے آخر میں بھی قرآن ہے، یعنی اس علی کا کیا کہنا جسے قرآن نے دونوں طرف سے گھیرا۔ اور اسی حدیث کو علماء دوسرے انداز میں پڑھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، تو قرآن بیچ میں آیا، دونوں طرف علی ہے، تو کہا اس قرآن کا کیا کہنا کہ جس کو علی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے،
تو یہ پروردگار عالم کا لطف ہے اور ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف عظیم ہے بے شک کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا، بے شک ایسا تحفہ دیا کہ جس نے قرآن کی تشریح بھی کی اور قرآن کی وضاحت بھی کی. اور اس حدیث کا میں مطلب بتاؤں آپ کو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی کبھی بھی کسی آیت کو بھی اگر آپ لینا چاہیں اور اس میں آپ یہ سوچیں کہ اس میں علی کا ترجمہ یا علی کی تفسیر یا علی کا کہا ہوا نہ لیں تو اس آیت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. واہ واہ بے شک بے شک. اور اس حدیث کا سارا کا سبحان سارا اللہ. مطلب یہی ہے کہ آپ مولا کائنات سے قرآن کو سمجھیں. کیا بات اور کمال مطلب یہ ہے کہ علی کو بھی سمجھنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. یعنی قرآن کو اگر سمجھنا چاہیں تو علی علی کو سمجھائے گا، اور اگر علی کو سمجھنا ہے سمجھنا ہے تو قرآن سمجھائے گا. واہ واہ واہ. کسی عالم کا یہ خوبصورت نقطہ ہے کہ اگر علی کو سمیٹ دیا جائے ہائے 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 کیا تو کہہ قرآن بن، واہ 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 واہ. سبحان اللہ اور سبحان اگر اللہ. کھول دیا جائے تو 14 معصومین علیہ السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود علی مرتضیٰ علیہ السلام کا وہ فرمان کہ یہ قرآن کا جو نچوڑ کے حوالے سے آپ نے کہا نا تحت نقطہ تحت الباء کا، کہ یہ پورا قرآن جو ہے وہ سورہ حمد میں، اور سورہ حمد جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ جو ہے بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کا وہ نقطہ جو ہے علی فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں. یعنی پورا قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات اور اسی فرمائی. میں جو ہے وہ ایک بار مطلب کی طرف اشارہ کروں کہ قرآن نے نماز میں مومنین کے لیے کہا کہ آپ جو ہے سورہ حمد کو پڑھیں. جی جی تو سورہ حمد نہ اس میں اہل تشریح ہے نہ اس میں اہل سنت ہے. ہر شخص نے جس سے نماز پڑھنی ہے اس نے سورہ حمد لازمی پڑھنی. لازمی پڑھنی ہے. سورہ حمد کے بغیر نماز نماز نہیں ہے. اصل یہ سورہ حمد میں کیا ہے؟ واہ واہ واہ. ایک تو یہ جو آپ نے 114 صورتوں میں ایک سورہ کو ایک اتنا سورت فوکس میں کیا. کیا اس کو فوکس کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پورا قرآن آپ پڑھ دیجئے سورہ حمد میں پڑھیے تو نماز آپ. نماز نہیں. واہ واہ واہ. تو یہ سورہ حمد میں ہے کیا؟ ایک تو آپ نے اشارہ کیا جی. ہے کہ یہ نقطہ ہے با بسم اللہ، ٹھیک ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ سورہ الحمد میں ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ انعمت علیہم، واہ واہ واہ. کیا بات ہے. ان پر کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. اب یہ میں جب اس حدیث پہ اس آیت پہ پہنچا تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ پروردگار نعمتیں تو نے ہر شخص پر نازل کی. واہ واہ واہ. آیا کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فرعون پر نعمتیں پروردگار نازل نہیں؟ واہ 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 واہ. تو کیا ہم اس آیت میں یہ کریں کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ان کے راستے پر چلا، اس سے مراد فرعون، اللہ اکبر. حامان، شداد، یا دنیا کے وہ افراد جو اللہ کے مخالف رہے؟ اس مطلب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیا بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اس ٹی وی سے یہ میسج پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی کہ مومنین ساری کائنات میں پروردگار عالم نے کچھ ہستیوں کو معصوم بنایا، واہ. کچھ کو غیر معصوم بنایا. بے شک. وہ نہ ہمارے اختیار میں نہ کسی کے اختیار میں، اللہ نے خود بنایا. آیت تطہیر نازل کی، بے شک. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس میں سب نے یہ کہا کہ کم از کم 14 معصومین تو اس میں شامل ہیں. بالکل. باقی اگر دوسروں کو شامل کرنا چاہا تو اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن 14 معصومین کو سب نے کہا. اب نقطہ یہ کہ انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو ہم نے ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے. ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے جی. جو بھی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اچھا، نماز پڑھنے والوں کے علاوہ اس کو تھوڑا سا اور وسیع کیجئے کہ جو نماز نہ بھی پڑھتا ہے، اگر اس کی آپ کو دعا اس کے ساتھ مل جائے، اس کی آپ کے الفاظ اس کو مل جائیں، تو اللہ سے یہی کہہ رہا تھا اللہ مجھے اچھے لوگوں کے راستے پر چلا. ٹھیک ہے، کوئی بھی دنیا کا شخص ہو، کہیں کا بھی ہو. تو دیکھیے اب ہر شخص کی تمنا ہے. اب انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمت نازل کی، اگر ہم لوگ اسی کو پکڑے رہے، اسی آیت کو، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو نہ لیں، صرف اس کو لیں کہ انعمت علیہم جس پر تو نے نعمتیں نازل، تو ہم کبھی بھی زندگی میں اس کو حل نہیں کر سکتے.
ہم اس بات کو حل ہی نہیں کرتے تھے کس پر نعمت نازل کی، ہر شخص پر تو نے نعمت نازل بے کی. شک بے شک فرعون موسیٰ کے ساتھ تھے، جہاں موسیٰ کو رزق اللہ دے رہا ہے وہاں فرعون کو بھی اللہ دے رہا ہے، بے شک بے شک بے شک حامان کو بھی اللہ دے رہا ہے، بے شک ایسا ہارون کو بھی اللہ دے رہا ہے، ابراہیم کو بھی اللہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کو اللہ نعمت دے رہا ہے، تو کیا ان کے راستے پہ چلنا ہے؟ کیا بات، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے حل کیا مسئلہ. سبحان اللہ اے سبحان اللہ، ایک شرط یہ ہے کہ ان پر نعمتیں نازل کی ہوں، دوسری شرط یہ ایک لمحے کے لیے بھی ان پر تو مغضوب نہ ہوا ہو، اللہ اکبر، اللہ غضبناک نہ ہوا ہو. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. کائنات میں واحد 14 معصومین ہیں کہ جن پر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غضبناک نہیں ہو، کیونکہ وہ معصومین. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی لیے کہا نا کرم اللہ وجہہ، کرم حضرت اللہ، علی کے لیے اس لیے کہتے ہیں جب کہ نماز جو ہے کی لمحات کے لیے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا کسی جبوت کے سامنے نہیں تو دیتے. یہ وہی ذوات مقدسہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. جب نماز کی اتنی خوبصورتی میں بات ہو رہی ہے تو پھر میں نے کہا درود کی بھی کیوں نہ بات ہو اسی کے اندر، کی تو کیونکہ درود کی یہ بھی بات بڑا بالکل- سمجھانے والی چیز ہے. بالکل سمجھانے والی چیز ہے. دیکھیے کہ درود جو ہے نا آل محمد پر جی ہر صورت میں پڑھنا ہے، اور باقاعدہ اس میں اہل تشیع بھی، اس میں اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ درود جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے میں وہ تو اسی کی واجب بات ہے. کر رہی ہوں، وہ بالکل کچھ- جب اب بات ہو رہی ہاں، ہے تو جب کچھ الفاظ تھوڑے سے مختلف آئے ہوں گے، وہ عقیدوں کی وجہ سے، فرقوں کی وجہ سے، ذہنیت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہو جاتا ہے اوپر نیچے کچھ الفاظ. لیکن بات ہے درود کی، جی یہ ہمیں مسلم پتہ ہے کہ درود نہیں ہے جس نماز میں، تو وہ نماز بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اچھا، اللہ. درود جو ہے ہمارے پاس اہل تشیع کے پاس اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، اس میں سب کے سب آ گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ان ہستیوں پر جن کو اللہ پسند کرتا ہے درود بھیجا. ایک ہے درود ابراہیمی، بے شک بالکل صحیح، بالکل ایک درود ابراہیمی ہے. تو درود ابراہیمی بھی غور سے پڑھیں تو درود ابراہیمی بھی یہی کہہ رہا اللہم صلی علی بالکل محمد و بالکل آل محمد. بالکل اس میں بے صرف شک. آگے یہی ہے نا ولا بے شک، ابراہیم ولا بے آل شک. ابراہیم. اسی لیے یہ آپ کی انک حمید زبانی مجید. پہنچایا ہے میں نے. ہاں، انک بالکل، حمید. بے شک. اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ الفاظ کچھ زیادہ باطل ہوں، یا سب کے سب حق ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ علی ابراہیم ولا آل ابراہیم انک حمید مجید. ابراہیم پر درود بھیج، اس کی آل پر آل بھیج. پر. آل میں ہے کون؟ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم کی آل ہی. ہاں، ابراہیم کی آل بالکل یہی. وہی تو ہے. سبحان اللہ. بہت سبحان خوبصورت اللہ، بات کی. سبحان چونکہ اللہ، پہلے تو جزاک پروردگار کا اللہ. حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہاں، جو قرآن میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھائی صلو علیہ وسلم تسلیما. تسلیما. سبحان اللہ. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ سید اوسج علی زیدی صاحب تشریف فرما ہے، بارگاہ ہے امام میں نذران عقیدت پیش کریں. مولا علی کے حوالے سے آج تو شہادت کے حوالے سے تھوڑا سا پیش کریں. جزاک اللہ. بڑے امتیاز کے بعد جی جی بالکل. بسم اللہ. فقیروں کا واہ. جہاں بستی بسا بیٹھے. کیا بات ہے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. کیا بات ہے. علی والے جہاں بیٹھے واہ. وہیں جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. کیا بات ہے. فراز دار ہو مت ہو زندہ ہو کہ صحرا کیا ہو. کہنا. کیا بات ہے. فراز دار ہو مت ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. جلی عشق علی کی شمع اور قربان آ بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیروں کا کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. دیکھیے گا کوئی موسم
کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی پہ جاوے، فقیروں کا کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، کہ ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، سبحان اللہ، ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، یہاں سب رو رہے ہیں ہم وہاں محفل سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہاں سب رو رہے ہیں وہاں محفل سجا بیٹھے، فقیروں کا ہی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، اور علی کے ذکر کی محفل، یقینی بات ہے، ہاں بالکل بالکل، سجی شہر خاموش، علی کے ذکر کی محفل، سجی شہر خاموشاں میں، کہ جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا، ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا، میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنانا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور بالکل ہمارے ساتھ، کیونکہ آج جب جو ذکر ہم کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایک دم سے وہیں چلے جاتے ہیں، اور پھر دل بھی نہیں چاہتا کہ پھر کوئی اور چیز یا کوئی بات بھی بتائی جائے۔ لیکن ناظرین، جس طرح سے آپ روز فیض رمضان کا حصہ بنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے کس طرح سے فیض ٹی وی نیٹ ورک کے نمائندے ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، عید کے لیے بچت بازاروں سے، یا رمضان المبارک کے مختلف بازاروں سے، اسی طریقے سے ہمارے نمائندے مٹیاری سے علی رضا میرجت صاحب موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اور لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے مٹیاری میں۔
جی بالکل، آج ہم موجود ہیں مٹیاری میں، جہاں آج ہم بات کریں گے لاک ڈاؤن کے بارے میں، جو حکومت کی طرف سے دی گئی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک. کیا یہاں کے شہری اور جو مزدور طبقہ ہے، کیا اس ٹائم کے حوالے سے ان کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی تو نہیں؟ آئیے مزید جانتے ہیں شہریوں سے کیا ان کا کیا کہنا ہے. جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ کسٹمر روزہ بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں آتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے. شام کے ٹائم پہ ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد ان کو آنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ہمارا کام بھی ڈسٹرب ہے اور کسٹمر بھی پریشان ہے. وہ تکلیف ہے، افطاری کا سامان نہیں لے سکتے، 6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم لے کر جا رہے ہیں، اس ٹائم لے کر جاتے تو خرابیں ہو جاتی ہے چیز. اور یہ آٹا بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ گورنمنٹ نے پریشانی ہے. صبح جو کھولیوں تھا 7 بجے 8 بجے بند آ کے وری सॼो ॾींहुं बंद आहे. वरी था चवनि था 5 बजे खोलियूं था, वरी चवंदा 6 बजे बंदि कयो. बंदि था कयूं त वरी था अचनि पुलिस वारा, पोइ हिन में गुज़र सफ़र थिए कोन थो. असां ग़रीब माण्हू केॾांहुं वञूं. बिल्कुल परेशानी है, लाइट नहीं होती है, 4-4 घंटे नहीं होती है. हमारे को कपड़े ग्राहक को देने हैं. गवर्नमेंट से अपील है तो हमारे को लाइट को बिजली को बरामद की जाए, माना ज़्यादा दी जाए. पहले से लोड शेडिंग अभी ज़्यादा हो रही है. شام کو جو 6 بجے دکانیں بند ہوتی ہے تو اس وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے ہمارے کو، خاص درزیوں کی ہوتی ہے. کیوں تو ہمارا کام ہی ایسا ہے، ہم نہیں دیں گے تو گراہک ہمارے کو پیٹیں گے. تو سب تکلیفیں ساری پریشانیاں ہمارے پاس ہی ہیں. امیر جو لوگ ہیں نا وہ تو اپنے گھر بار جو ہے وہ سارا پیسہ ان کے پاس ہے. ہم غریبوں کا یہی مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، ٹھیک ہے. ابھی تو ایک لائٹ کا مسئلہ ہے، لائٹ کی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. ایس ڈی او جو ہے ہماری کوئی بھی بات نہیں مانتا، بہت بار ہم ان کے پاس گئے بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور لاک ڈاؤن کی جو ٹائمنگ ہے صبح 8 سے شام 6 بجے تک. شام 6 بجے کے بعد ایک بھی گراہک ہمارے دکان پہ نہیں چڑھتا ہے، ٹھیک ہے. یہی مہینہ ہوتا ہے ہمارا رمضان شریف کا کمانے کا. असांजी हुकूमत खां गुज़ारिश आहे त 6 बजे लॉकडाउन थो थी वञे. 6 बजे लॉकडाउन थियो वञे ऐं शुरू धंधो थिए 6 बजे तो सुजंदे वञे, माण्हू घर वियो रहनि. ईअं न को रोज़ी थी थिए न को छा. हींअर रोज़ो लॻो पियो आहे, रमज़ान शरीफ़ महीनो लॻो पियो आहे. माण्हू निकिरनि था 6 खां पोइ, हीअं 6 बजे लॉकडाउन कराए वञनि पुलिस वारा. ग़रीब माण्हू केॾांहुं वञे. इहा असांजी हुकूमत खां गुज़ारिश आहे त थोरो टाइम कलाक ॾेढ सां थोरो वधीक ॾियो वञे. जो मजदूर लोग है, छुट्टी होती है 7 बजे, हम किधर जाए, रोज़े का सामान कहाँ से लूँ. जो नानसा भी हमारे पास, हम क्या کریں. جی بالکل، آپ نے علاقوں مکینوں کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ٹائمنگ ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ ہم اپنی عید کی تیاریاں ہیں جو مکمل کر سکیں. آپ نے درزیوں، ٹھیلے والوں اور کئی دکانداروں کی باتیں سنی. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ہماری ٹائمنگ ہے بڑھائی جائے. 7 بجے کے بعد ہی سحری اور افطاری میں جو سامان ہے استعمال ہوتے ہیں وہ 7 بجے کے بعد ہی دکاندار کسٹمر آتے ہیں لیتے. وہ ہماری خرید و فروخت صحیح نہیں ہوتی. مزید ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمارے 1-2 گھنٹے بڑھائے جائیں تاکہ ہم اپنا خرید و فروخت سکون سے کر سکیں. کیمرہ مین عبدالستار کے ساتھ علی رضا میرجد، فیض نیوز مٹیاری. جی شکریہ علی رضا. اور جس طرح آپ سب نے بھی دیکھا کہ مٹیاری سے ہمارے نمائندے موجود تھے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جس طرح ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ عوام پریشان ہے اور حکومت پاکستان سے بھی اپیل کی گئی ہے وہاں سے عوام کی جانب سے کہ لاک ڈاؤن کا جو دورانیہ ہے اس کی وجہ سے کس طرح سے روزگار پر اثر پڑ رہا ہے، اس کو کچھ بڑھایا جائے. سحر و افطار کا جو ٹائم ہے اس کی وجہ سے بھی خاصا، کیونکہ موسم کا بھی جو دباؤ ہے شدید گرمی کی طرف بڑھ چکا ہے اور وہاں پر زیادہ گرمی ہوتی ہے، لوگ دیر سے نکلتے ہیں. تو اس طرح صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ جتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک ہے، اس سے پہلے بھی کیونکہ کووڈ-19 کے بعد سے جب سے لاک ڈاؤن آیا تو بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے. تو میرا خیال ہے اس بات کا خیال سب کو رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں پریشانی پہلے بڑھ چکی ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، تو ماہ رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اس کا آسان حل یہ ہے، میں سب سے یہ کہتی ہوں، ہم شروع سے اپنی ٹرانسمیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد کے طور پر آپ خود اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. SOPs کے ساتھ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ نرمی کی جائے. لاک ڈاؤن میں نرمی جب آئے گی جب ہم خود اس چیز کا احساس کریں گے. ڈاکٹر حکومت کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا بالکل بالکل، کیونکہ ہر بات ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں چونکہ خود عمل نہیں کرتے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو جو جہاں پہ جو ذمہ داریاں اس کی ہیں اس پہ خود
बरोए कार नहीं लाता उन जिम्मेदारियों को और दूसरों को बढ़ा देता है। इनफरादी तौर पर ये हमें तो सब सिलसिला है, कुछ लेकिन की है ज़रूरत कि है। हमारी चूँकि गुफ्तगू आज शहादत के हवाले से जारी है और मौलाए कायनात के हवाले से कुरान से जो ताल्लुक़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बयान फरमाया, और ख़ुद मौला अली ख़ुद फरमाते हैं कि मुझसे कोई पूछे कि कुरान के बारे में, एक एक हर्फ के बारे में जानता हूँ कि कुरान कहाँ उतरा, सवारी की हालत में था या कि मैदान में उतरा, घर में उतरा, जंग के मैदान में उतरा, आयत की खूबसूरती यानी क्या है, एक एक बिल्कुल। आयत के बारे में मैं जानता हूँ, एक एक हर्फ के बारे में जानता हूँ। अल्लाह के नबी ने मुझे इल्म अता फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी जब भी कोई आयत नाजिल होती थी तो उसकी तिलावत मेरे सामने फरमाते और मैं उसको लिख लेता था। ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है कुरान से। जी जी। ये इसकी मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि जब मौलाए कायनात काबा में तशरीफ़ लाए तो जिसकी निशानी आज भी मौजूद है, तो जब मौला कायनात आ गए काबा में, फिर 3 दिन बाद रसूल खुदा जाते हैं, अली को लेकर आते हैं। रिसालत माब ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, सवाल मेरा ये है। दरवाजे से गए थे या फिर दीवार टूटी थी? अल्लाह, अली की माँ तो दीवार से गई हैं। अली की माँ तो दीवार से गई बिल्कुल, और वहीं से बिल्कुल। बाहर। तो रिसालत माब का भी यही रास्ता मिलता है। इसकी क्या वजह है? कभी इंसान सोचे, थिंकिंग है सब। जी बिल्कुल। पूरे आप दीन को समझना चाहते हैं, गैर दीन को समझना चाहते हैं, फिक्र को देख, तदब्बुर का हुक्म दिया। तदब्बुर का हुक्म है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। सोचेंगे तो कुछ समझ आएगा। रिसालत में आप भी उसी रास्ते से गए, उसी से वापस आए। अल्लाह, इसका साफ मतलब ये है कि रसूल का भी वही रास्ता जो अली का रास्ता, और अली का वही रास्ता जो वाह, रसूल का वाह, रास्ता। क्या बात, बहुत क्या खूब, बात, बहुत सुभान खूब। अल्लाह। तो ये सुभान पैगाम अल्लाह। है। ज़रूरी नहीं पैगाम आपको एक दफ़ा लफ्ज़ों से दिया जाता है। मसलन माँ बच्चे को मेहमान आ जाए तो समझा रही होती है, बेटा बिस्कुट को हाथ नहीं लगाना, ठीक है, और एक दफ़ा वो बोल नहीं सकती, अब मेहमान बैठे हुए, तो वो इशारतन समझाती है, नहीं हल्का सा गर्दन लाती नहीं। तो इसका मतलब ये कि रिसालत माब ने मौलाए कायनात को लफ्ज़ों में भी लोगों को बताया और इशारों में भी बताया। बिल्कुल, उसी बिल्कुल, रास्ते से जा बिल्कुल। रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं। फिर दूसरा ये मौलाए कायनात को आगोश में लेकर कह रहे हैं पढ़ो, अल्लाह, पढ़ो। 3 दिन का बच्चा है। 3 दिन के बच्चे को क्या ज़रूरत क्या है पढ़ाने की, क्या ज़रूरत है? लेकिन पढ़वाया और अली ने फिर इशारा किया, क्योंकि अली को पढ़ाना आसान नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मसलन रसूल ने कहा पढ़ो अली, तो अली का सवाल बिल्कुल बजा है कि क्या पढ़ो? अल्लाह अकबर, वाह वाह, जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो, मौजूद हो, वाह वाह वाह। ठीक है, वो क्या पढ़े? तौरात पढ़े, ज़बूर पढ़े, इंजील पढ़े। ये मौला ने सवाल किया, मौला कायनात ने रसूल से सवाल किया ताकि ये सवाल खुले और लोगों तक पहुँचे। रसूल ने कहा अली कुरान पढ़ो, वाह वाह, अली कुरान पढ़ो। मौला कायनात ने कुरान पढ़ना शुरू किया। सुभान अल्लाह। कुरान अभी मेरा नाज़िल भी नहीं हुआ, अभी नाज़िल भी नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि अली ने कुरान पढ़ने से, रसूल ने इतनी जल्दी अली से कुरान पढ़वाया, वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ एक समझ आती है कि रसूल कुरान लेकर आना था, तस्दीक अली ने करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुद हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे वो आयत बहुत पसंद है जिसमें अल्लाह ने रसूल की तस्दीक के लिए मुझे अपने साथ रखा। बिल्कुल यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। तो कहते हैं कि जितनी आयत मौला की शान में नाजिल हुई, जैसे 300 आयत का जिक्र है, 1000 आयत का जिक्र है, तो किसी ने सवाल किया मौला से कि आपको कौन सी आयत ज़्यादा पसंद है जो आपके फ़ज़ाइल हैं? तो मौला ने कहा कि मुझे ये आयत इसलिए पसंद है, इसकी वजह भी पूछी तो कहा कि इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने साथ मुझे रखा है। यानी रसूल की रिसालत और नबूवत की गवाही के लिए एक अल्लाह है और उसके बाद दूसरा मैं हूँ जो रसूल की रिसालत की गवाही दूंगा। तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने खुद फरमाया। अब मैं आपने बहुत अच्छा क्या नाम है, मरहबा बिन नासिरना, यानी जो हमारी मददगार पहुंच गए उनको शाबाश देते हैं। अब मैं इसी आयत की तरफ आ रहा था कि देखिए एक इंसान के फ़ज़ाइल बयान कर देना कि ये इंसान जो है 4 फजीलतें रखता है। मसलन मुझे मेरे फ़ज़ाइल आप बयान करें, मौलाना साहब तकरीर कर लेते हैं, मौलाना साहब टीवी पर आते, ख़त्म। अच्छे पढ़े लिखे इंसान बस ख़त्म। कितनी फजीलत। मौला कायनात के बारे में आयत ये थी, ठीक है, कि रसूल तुमसे लोग सवाल करते कि तुम रसूल नहीं, ठीक है।
یعنی اس کی مین چیز جو ہے اس پر وار کر رہے ہیں، غیبت نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، الزام نہیں ہے، ڈائریکٹ اس عہدے کو، رسالت کے اوپر، رسالت پر. تو دیکھو قل کفا باللہ شہید، اللہ اکبر، تمہاری اس گواہی کے لیے اللہ کا، اللہ کافی ہے. بے شک. قل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب. کیا بات، یہاں پر آ کر لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف پیدا کرنے والے، مثلا میں کہوں مجھے بلب پسند نہیں ہے تو اندھیرے میں رہیے، قبلہ کیا بات، رہیے اندھیرے میں. آپ کو شوق یہی ہے، جب روشنی سے آپ خود دور ہونا چاہتے ہیں تو رہیے اندھیرے میں. اب یہ واو کہتے ہیں، واو عاطفہ ہے. یہ شیعہ حیدر کرات اتنے بھی ہیں، یہ علماء تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں واو عاطفہ ہے. عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جملہ پچھلے والے جملے پر عطف ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے کل کفا باللہ ہے، میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے. اللہ، ابھی ہمیں پتہ نہیں کون ہے، اور وہ کافی ہے. صحیح ہے. اب اس کو ہم لوگ جب تشریح کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا کون کافی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کافی ہے. یہ تو ہو گیا واو کو اگر ہم عاطفہ لیں. اگر مستانفہ لیں تو مستانفہ لینے میں اس کا کوئی معنی ہی نہیں بن رہا. لیکن ایک پورا کا پورا طبقہ ہے جو اپنی فکر سے، ہم کسی کی فکر کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کے علم کو برا نہیں کہتے، ہم صرف کہتے کہ تم اپنی فضائل کو بیان کر دو، خود بخود انسان اس طرف کھینچا چلا آئے گا. بالکل بالکل. آپ نے فرمایا کل کفا باللہ ہے، اللہ تمہاری گواہی کے لیے کافی ہے. اور کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تمہاری گواہی کے لیے کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان جو گواہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس جملے کو کیا کریں ہم؟ اس کو اگر مستانفہ لیتے ہیں اور ایک آدمی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو اس سے ربط کیا ہے؟ کوئی ربط نہیں بن رہا. جب جملے کا ربط ہی واو عاطفہ لے کر بن رہا ہے، اور واو عاطفہ لے کر بن رہا ہے. یہ کمال فضائل علی نے بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مولا کائنات سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے، کون سی فضیلت پسند ہے، تو علی نے اس طرف اشارہ کیا. ایک تو اس میں بات یہ تھی کہ علی نے اشارہ بھی کیا اور اس کی کلیئر بھی کیا اس کو کہ رسالت مآب جو پوری کائنات کے گواہ بن رہے ہیں، میری فضیلت یہ میں اس رسول کا گواہ ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں سے علی نے رسول سے اپنے آپ کو ملایا، اور یہاں سے اللہ نے علی کو اپنے ساتھ کھڑا. یعنی گواہی اللہ دے رہا ہے یا وہ دے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ. کبھی بھی دیکھیں ہم تلوار کا مقایسہ لکڑی سے نہیں کر سکتے. بے شک، بے شک. واہ واہ واہ. کبھی بھی تلوار کا مقایسہ ہم لکڑی سے نہیں کریں گے، تلوار کا مقایسہ تلوار سے ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اگر علی کو پروردگار عالم لایا بھی تو اپنے برابر لے کر آیا گواہی میں. ٹھیک ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. مولا کائنات نے اشارہ کیا. یہ تو ہو گئی آیت ہے قرآنی. اچھا قبلہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں. آج ہم نے آپ سے 2 سوالات کیے تھے. ایک کا آپ کو گفٹ ملنا تھا گوبیز کی جانب سے اور دوسرا فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے. گوبیز کی جانب سے ہم نے جو سوال کیا تھا، میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب اس کا سوال اور صحیح جواب بتائیں تاکہ میں بتاؤں کہ کس نے دی. فرقان حمید میں بہت سارے قصے بیان ہوئے ہیں. ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں کون سے کس قصے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا ہے. اس میں ہم نے آپشن بتائے تھے. حضرت نوح پیغمبر کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. جی ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی اس کا صحیح جواب ہمیں دیا ہے تہمینہ نے لاہور سے، اور تہمینہ آپ کو آپ کا گوبھی اس کی جانب سے گفٹ مل جائے گا آپ کے گھر پر۔ دوسرا سوال بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ دوسرا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں وہ کون سی شخصیت ہے جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی؟ ان میں ہم نے آپشن رکھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ صحیح جواب؟ صحیح جواب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اس کا صحیح جواب دیا ہے حیدر نے کراچی سے۔ حیدر آپ کو گفٹ مل جائے گا آپ کا فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے، بہت شکریہ۔ اسی طرح فیض رمضان کا حصہ بنے رہیے، اپنے کامنٹس بھی دیتے رہیے، اور خاص طور پر جب آپ کو یہ گفٹ ملے تو اس وقت آپ نے اس کی پکچر لے کر خاص طور پر ہمیں بھیجنی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بھی اسے دکھائیں گے۔ سبسکرائب جب آپ ہمارا یوٹیوب چینل کریں گے تو اس وقت بھی آپ نے اس کا اسکرین شاٹ بھیجنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آج کے لیے، وہ اس کے لیے کئی پروگرام چاہیے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت وسعت رکھتا ہے یہ موضوع، لیکن چونکہ ہم نے بہت ہی طائرانہ نگاہ کے ذریعے جو ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ میں سامعین تک پہنچائے۔ آج چونکہ شہادت ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور ہم ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں، پرسہ بھی دیتے ہیں خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی حوالے سے مولا کی شہادت کے حوالے سے کہ ایسی شخصیت کی جو قرآن کے بارے میں، اور جو فرماتے ہیں کہ ہر وقت قرآن کے ساتھ رہیں، اور قرآن کو لکھنے کا کام بھی آپ نے فرمایا، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، بالکل سائے کی طرح آپ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ ایک ایسی ذات کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ کو مسجد میں سجدے کی حالت میں آپ کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی ویسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس شخصیت کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی بھی ان کے فضائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ویسے ہی علی ابن ابی طالب کے مصائب اتنے ہیں کہ کوئی اس کا مصائب کا مقابلہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، میں نے 2 جملوں میں بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، ناظرین نے سن لیا، لیکن اس مطلب کو کھول کر بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ یعنی اس کائنات کے اس عظیم شخص نے ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہاں تک کہ جس شخص نے تلوار سے ضربت لگائی اس شخص کو بھی اٹھا کر پوچھا، اس کے بعض روایات میں کہ ایک دن پہلے اس سے پوچھا کیا میں تیرا برا امام ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا نہیں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایسی شخصیت کے جس کے بارے میں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ جس کے فضائل اتنے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے مصائب بھی اتنے، اور مصائب کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ شقی ترین انسان وہ ہے کہ جس نے مولا علی پر ضربت لگائی۔ کائنات کا شقی ترین شخص وہ ہے جس نے علی ابن ابی طالب کو مارا، اس لیے کہ علی کے فضائل بے تحاشا ہے، بے تحاشا فضائل کا مالک۔ اور آپ کمال یہ دیکھیے کہ مولا کائنات کو ضربت سے مار دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن میں کل کی مجلس بھی ایک مقام پہ پڑھا تھا، وہاں پہ میں نے بیان کیا کہ 3 چیزیں جو ہے نا، 3 چیزیں بہت بڑی طاقت ہے، ایک حکومت، ایک دولت، اور ایک میڈیا۔ یہ آج تو میڈیا بہت زیادہ ہمارا ماشاءاللہ اچھا ہو گیا ہے، بہت ہی قوی ہے، اس دور میں بھی میڈیا بہت قوی تھا، اور مولا کائنات پر یہ تینوں طاقتیں علی کی مخالف ہو گئیں۔ یعنی وہ شخص جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، کسی نبی کی بھی نہیں ملی، کسی نبی کی بھی مجھے ایسی نہیں ملی کہ فلاں حضرت آدم کی تاریخ میں دیکھو حضرت آدم نے 1000 رکعت نماز پڑھی، لیکن علی کی مشہور ہو چکی تھی۔ لیکن میڈیا نے یہ بات واضح کی جب علی کو ضربت لگی کہ علی کا مسجد میں کیا کام۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ کتنا پروپیگنڈا تھا، پروپیگنڈا جو ہے دیکھیے کتنی وہ صورتحال کو خراب کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں سے میری ریکویسٹ یہ کہ خدا را ہوش میں آ جائیں، خدا را دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ کل آنکھ بند ہو جائے تو پھر بند ہو جائے۔ حالانکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کی آنکھیں بند ہوں گی تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، اللہ یہ جانیں گے کہ علی ابن ابی طالب کیا شخصیت تھی، کیا آج اور ایک ایک لمحہ اپنی جو ہے شہادت کا مولا کائنات کو معلوم،
ورنہ ابن ملجم کو بلا کر کیسے پوچھ رہے ہیں کہ میں تیرا برا امام ہوں، اور کبھی جو ہے اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں علی 19 کی شب میں شہزادی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا زینب تھوڑا سا صحن میں ٹہل لیا کر. اب انسان سمجھے کیا اس وقت کیا فرما رہے ہیں. پتہ چلا علی کی نظر کوفہ اور شام پر کہ شہزادی کو پیدل لے جایا جائے. ٹھیک ہے. کبھی میں امام حسین کو بلا کے گلے لگا رہے ہیں، کبھی امام حسن کو بلا کر گلے لگا رہے ہیں. بیٹا جو ہے یہ کام آپ مجھے ایسا کوئی انسان تو دکھائیے، نبیوں میں دکھا دیں، سب سے افضل انبیاء ہے نا، کوئی ایسا نبی تو دکھا دیں کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا اور اس ظالم کو سامنے بٹھا کر کہا بیٹا حسن پہلے اسے شربت پلاؤ. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. کوئی انسان کائنات میں ایسا نہیں ہے. یہ عقیدوں نے، فرقوں نے، غلط بیانی نے، مولا کے فضائل چھپانے والوں نے ایسا کیا کہ علی کے فضائل چھپا کر لوگوں کو بدظن کیے. ورنہ کائنات میں مجھے کہیں پر نہیں ملا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو قاتل کو سامنے بیٹھ کر بولے بیٹا حسن اس کو شربت پلا، اور دیکھو جتنا اس نے کام کیا ہے ایک ضربت لگائی تم بھی ایک ضربت سے اللہ. اپنے دشمن پر اپنے دشمن ہے، وہ دشمن ہے، اس نے مارا ہے. صحیح. اس کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے جیسا کام کیا اس کو ویسے ہی دفنانا. اور پھر مولا کائنات کی شہادت پر یہ واقعہ تو بہت زیادہ اہل سنت ہمارے دوستوں نے بھی لکھا، بھائیوں نے، اور شیعہ نے حیدر کرات اس کو پڑھتے کہ جب بچے دفنا کر آئے بابا کو تو ایک شخص بیٹھا رو رہا. ہاں بالکل. ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا. پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ 3 دن سے ایک شخص مجھے کھانا دینے آتا تھا نہیں آیا. اچھا آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہماری شخصیت بنے، چاہے کام آپ نے چھوٹا سا بھی کیا ہو، لیکن وہ نام آپ چاہتے دنیا میں ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیں کام وہ کیسا کر کے گیا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، امام حسن فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کا شخص کا نام بتائیے. کا نام تو اس نے آج تک مجھے نہیں بتایا، بس صرف یہ کہتا تھا غریب کے ساتھ غریب بیٹھا، مسکین کے ساتھ مسکین بیٹھا. ٹھیک ہے. اور یہ واحد واقعہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ علی کے ایسے فضائل ہیں کہ علی پہ جان دے دینی چاہیے. اس شخص نے امام حسن کے ہاتھ پیر جوڑے کہ مجھے قبر پر لے جائیے، اور قبر پر آ کر اس نے قبر پہ کھڑا ہوا اور کہا کہ پروردگار تجھے صاحب قبر کا واسطہ کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. میری اور آپ کی محبت کیا ہے، ہم کتنا علی سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس صدق دل سے کہا کہ اس کی وہیں پہ قبر پہ علی کی جان دی. اتنے فضائل، اتنے مصائب کی جتنا انسان بیان کرے. اور مولا کا وہ جملہ تاریخ میں رقم ہوا کہ آپ نے جنگ بدر ہو، خیبر ہو، احد ہو، جتنے معرکے ہیں جہاں پر آپ کے ہاتھ پہ علم ہوتا تھا اور آپ کو تیابی نصیب ہوتی تھی، اور آپ کی بڑی شان خود رسالت میں آپ نے مختلف جنگوں میں بیان فرمائی. لیکن اللہ کے نبی کے تمام جو ہے نا فضائل بیان کرنے کے بعد بھی حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس منظر کو دیکھیے کہ جس میں تلوار لگ رہی ہے آپ کے سر اقدس پر، اور آپ یہ جملہ ادا فرما رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ. جی تو یہ فزت رب الکعبہ کا جملہ، فزت رب الکعبہ کا جملہ علی سب سے زیادہ قرآن سے مانوس ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن میں کبھی تین کی قسم، کبھی زیتون کی قسم، کبھی بلد کی قسم، ٹھیک ہے، کبھی سورج کی قسم، سب قسمیں، کعبہ کی قسم نہیں قرآن. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ سے یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا تفکر کرے دنیا، تھوڑا غور کرے ہو کیا رہے. یہ بندہ جو ہے قرآن سے اتنا مانوس ہے کہ اس کے بارے میں خود 300 آیات آ رہی ہیں. اگر ایک آیت کسی کے بارے میں آئے تو ہمارے نزدیک معتبر ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے. اس کے بارے میں 300 آیتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ فزت رب الکعبہ. یہ کعبہ کو کیوں نہ آ رہی؟ ادھر ضربت لگی، ادھر مولا کا یہ جملہ. یہ کہتے تین کی قسم، زیتون کی قسم میں آج کامیاب ہو گئے. اللہ. مولا علی نے آخر میں کعبے کی طرف متوجہ کی اور دنیا کو بتایا کہ ہر لمحے کعبے والا میری طرف متوجہ ہو. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ میں آخرت میں آخر لمحے اسے بول جاؤں. اللہ. ٹھیک. اور دوسرے طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا فزت رب الکعبہ کا بیان کر کے کہ جس رب کعبہ نے علی کے لیے اپنا گھر شک کر دیا،
اللہ اس رب کعبہ کے لیے علی نے اپنا سر شکر. سبحان حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. سبحان اللہ سبحان. اسے علی کہتے ہیں. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اچھا اور سجاد میں اس سے پہلے چاہتی ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور جتنی بات کی جائے وہ بھی کم ہے. جب ہم وصیت علی کی بات کرتے ہیں خاص طور پر جب ساری اولادوں کو جمع کیا گیا, ہر بات ہوئی, وہیں پر ہم جب یتیمی سے پہلے کے منظر کو بیان کرتے ہیں, حضرت عباس کی جو کیفیت تھی اس سے پہلے جو بات ہوئی, کچھ روشنی ڈالی. دیکھیے مولا کائنات نے اپنے بچوں کو جو وصیتیں کی, لازم ہے وہ علی کی وصیتیں, عام انسان کی وصیتیں, اور سننے والے بھی علی کے بچے ہیں. اللہ ٹھیک ہے, وہ بھی بالکل اپنے ہمارے پاس ذات, کیونکہ وقت بہت کم ہے, مختصراً بالکل اپنی سمیٹ ذات, دیں. بالکل میں چند لمحوں میں ذات میں ایسے, یعنی اگر آپ ان تمام وصیتوں کا نچوڑ نکالیں, جیسے کہ آپ کئی وقت کم ہے, تمام وصیتوں کا نچوڑ نکالیں تو چاہے شہزادی زینب ہو, چاہے ام کلثوم ہو, امام حسن ہو, امام حسین ہو, بیٹا اللہ سے رابطہ ایک لمحہ بھی قطع نہیں. جی ایک لمحہ بھی جس نے خدا کو چھوڑا اس نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا رابطہ اپنا منقطع ہے. جی اور وصیت میں مستقل یہ ان کا خیال ان کا خیال وہ ایک فہرست ہے پوری, لیکن خلاصہ میں نے بتایا کہ تمام بچوں کو وصیت یہ کہ اپنے اللہ کو ایک لمحے کے لیے بتا. بالکل سبحان اللہ. بالکل, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی آپ بھی لوگوں سے الوداع لیں, پھر اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے اختتام کی طرف. جی ناظرین کرام, لیکن آج کا جو موضوع تھا اس پر گفتگو تو بہت ہو سکتی تھی, لیکن دامن وقت میں کمی ہے, اور چونکہ گفتگو کے لیے جو موضوع ہے بہت وسعت رکھتا ہے, اس پہ اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتی, لیکن ہم نے کوشش کی کہ قبلہ نے بھی جس انداز میں مطالب کو بیان فرمایا, انشاءاللہ آپ کے سماعتوں کا نظر کیا, تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے فرقان حمید کے مطالب کو سمجھیں, اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے جو فضائل خود قرآن میں بیان ہوئے اس کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں. اس کے بعد ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں ڈاکٹر مظفر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اس کے ساتھ بالکل ناظرین میں صرف آپ سے یہی کہوں گی, جس طرح سے کل بھی کہا تھا اور اس سے پہلے بھی, کہ ہم نے صرف ایک کوشش کی ہے, ہم علی کے ذکر کو جتنا کر سکتے تھے اتنا کیا. یہ محفل جس نام کی سجائی تھی, جس نیت کی سجائی تھی, مولا اپنی بارگاہ میں ہمارا پرسہ قبول و مقبول فرمائے. اب سے کچھ دیر بعد آپ سب اپنے اپنے شہروں کے مطابق 21 رمضان المبارک کا اپنا روزہ افطار کریں گے. اذان مغرب کا وقت ہوگا. مجھے نازیہ علی کو روز کی طرح دیجیے اجازت. زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور قبلہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ بہت بہت شکریہ. جی کلام کے ساتھ اختتام کریں. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے نکلا جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گا ہمارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے
جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ